حبیب بھی علیہ السلام ہیں، حر بھی علیہ السلام، اور یہ حبیب اور حر یہ دو حسین کے وہ صحاب ہیں جن کی قبریں آج بھی کربلا میں موجود ہیں۔ جو زائرین گئے قبلۃ العربی صاحب میرے ساتھ 40 پہ تھے اور میرے لیے یہ سعادت ہے وہ مجلس میں تشریف فرما ہے، جناب حبیب ذریعہ حسین کے ساتھ، حر جگیر حسین کے بعد۔ جناب حبیب کی قبر امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ، جناب حر کی قبر حدود کربلا کے باہر، بالکل کربلا کی سرحد پہ ہے حر کا روضہ۔ میں نے لفظ کہہ دیا تھا، مجھے لفظ کی وضاحت دینی ہے کہ جو مقام حبیب کا ہے وہی حر کا ہے۔ ابھی مجمع سے کوئی سوال کر سکتے ہیں بٹی صاحب کہ حبیب اور حر کا مقام ایک کیسے؟ وہ حسین کی زری کے سامنے سویا ہوا، یہ حدود کربلا کے باہر سویا۔ حسین کی نظر میں دونوں کا مقام ایک تھا، کربلا حسین کی خریدی ہوئی زمین تھی۔ حر کو جگیر کربلا کے سرحد پہ رکھا، حبیب کو قبر حسین کی سرحد پہ رکھا۔ اب جو کربلا میں حسین کی قبر پہ آئے گا وہ حبیب سے گزرے گا، جو جگیر میں آئے گا وہ حر سے گزرے گا۔ یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، حر ہے باب جگیر کربلا، حر دروازہ ہے کربلا کی جگیر میں آنے کا، حبیب دروازہ ہے حسین کی قبر پہ آنے کا۔ حسین نے ان دونوں کو دروازہ بنا دیا، حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے حسین نے سلام کیا۔ کوئی عام دین نہ سمجھنے والا کسی کو فقیہ کہے تو اچھا لگتا ہے، العظمت للہ، خود دین جسے فقیہ کہہ دے۔ ہمارے ہاں فقہا کی جو تعریف ہے، جو فقیہ کی تعریف ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو دین کو جاننے والا، قبلہ تشریف فرمائے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنا اور ہے، جو دینی معاملات سے، جو دینی مسائل سے واقف، اسے فقیہ نہیں کہتے، جو دینی مسائل کی حیثیت کو سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں، جو یہ سمجھے کہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے وہ فقیہ نہیں، جو یہ سمجھے کہ یہ چیز واجب کیوں ہے اور دو عملوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے، جو دو برابر کے اعمال میں سے ایک کو ترجیح دینے کی اور بتانے کی پوزیشن میں ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے شب عاشور جناب حر کو سلام، اور جب خط لکھا تو تب سلام۔ آج بھی قبر حبیب پہ چادر پہ حسین علیہ السلام کے وہ خط کی تحریر لکھی ہوئی، اور حسین علیہ السلام نے اسے رجل فقیہ کہہ کے سلام کیا۔ جو دین کے مسائل میں سوجھ بوجھ نہیں بلکہ ان مسائل کو ترجیح کی بنیاد پہ دیکھ سکتا ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اب یہ حسین نے اسے رجل فقیہ کیوں کہا ہے؟ عاشور پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب ادھر سے نماز شروع ہونے لگی تھی اور ادھر سے حسین پہ حملہ ہو گیا تھا۔ اب حبیب کو فیصلہ کرنا تھا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں یا حسین کا تحفظ کروں۔ حبیب کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی، ایک تحفظ حسین تھا، ایک ادائے نماز تھی۔ حبیب گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، حبیب نے لشکر یزید پہ حملہ کیا، پیچھے سے ایک صحابی کی آواز آئی، حبیب نماز ہو رہی، نماز نہیں پڑھے گا؟ کہنے لگا پڑھوں گا لیکن اس کے نانے کے پیچھے پڑھوں گا۔ بالکل یہی سلام حسین ابن علی نے حضرت عباس کو بھی کہا ہے، حضرت عباس کو بھی رجل فقیہ کہا ہے کہ عباس تو بھی رجل فقیہ ہے۔ میں نے ایک مجلس میں نے وعدہ کیا کہ ایک مجلس جب تذکرہ حضرت عباس ہوگا اور شبیہ علم کی برآمدگی ہوگی تو وہ پھر تذکرہ حضرت ابوالفضل العباس ہوگا کہ
کس عزت کے مالک کو عباس کہتے ہیں؟ اہل بیت کے گھر میں حضرت عباس کا عزت اور حضرت عباس کا وقار کیا تھا؟ کس منصب پہ فائز تھا یہ علی کا بیٹا؟ میں نے حیدریہ میں مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت عباس کے بارے میں غلط العام عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عباس لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے عباس نہ لڑے. یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ منبر سے اتنا پڑھا جاتا ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے لیکن عباس چاہتے تھے میں لڑوں. یہ کس نے کہا ہے کہ عباس وہ چاہتا تھا جو حسین نہیں چاہتے تھے؟ حسین کی چاہت ہی عباس کی چاہت ہے اور عباس کی چاہت ہی حسین کی چاہت ہے. اصحاب پیغمبر اور تھے، اصحاب حسین اور تھے. اس لیے حسین ابن علی نے کہا تھا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے آپ کو بھی نہیں ملے. انہیں رسول بلا رہے تھے اور وہ آ نہیں رہے تھے، انہیں حسین بھیج رہے تھے اور یہ جا نہیں رہے. وہ میدان جنگ میں اترتے تھے لیکن نتیجہ جنگ دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، جیتی کیسے جائے گی. پہلی جنگ ہے اسلام کی بدر، بالکل 313 ہیں اور صحابہ پیغمبر پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں. یہ ہے رسول کے صحابی 313 ہو کے پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں. اور یہ لاکھوں کے مقابلے میں 72 ہو کے حسین سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لڑنے کیوں نہیں دے رہا. انشاءاللہ یہ مجالس اسی ذوق و شوق کے ساتھ چلتی رہیں گی اور روزانہ کی مجالس میں تذکرہ اصحاب پیغمبر اور تذکرہ اصحاب حسین ہوگا.